الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر یہ آیت نازل فرمائی اور یہ حکم فرمایا حج اور عمرہ اللہ ہی کے لیے ادا کرو۔ یعنی جب کوئی بندہ عبادت حج ادا کرے، عبادت عمرہ ادا کرے، خاص طور پر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ نہ اس نیت سے ہو میں حاجی کہلاؤں، نہ اس نیت سے ہو کہ مجھے ایک معاشرے کے اندر شناخت مل جائے، پہچان مل جائے۔ جب بھی کوئی شادی بیاہ کی تقریب ہو یا کوئی شیرینی تقسیم کرنے کا موقع ہو تو مجھے حاجی صاحب کہہ کے پکارا جائے، بلایا جائے، اٹھایا جائے اور میرے ہاتھوں کو تبرک بنا کر استعمال کیا جائے اور کہا جائے حاجی صاحب آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے یہ شیرینی تقسیم کریں، یا آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے دیگ کا ڈھکن کھولیں۔ تو یہ نیتیں، یہ کیل کانٹے دل کے اندر نہیں ہونے چاہیے کہ میں حج اور عمرہ کر کے حاجی کہلاؤں، عمرہ کرنے والا کہلاؤں، مجھے کوئی مقام ملے، مرتبہ ملے۔ جب شادی بیاہوں کے رخے چھپیں، کارڈ چھپیں تو میرے نام کے ساتھ میں حاجی کے لفظ کا اضافہ ہو، یا کوئی رپورٹ پڑھی جائے یا کوئی تہنیت کی تقریب ہو اس میں میرے نام کے ساتھ حاجی شامل ہو۔ یہ سب کی سب چیزیں ریا ہیں اور یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں اخلاص کے منافی ہیں۔ تو اللہ پاک نے تاکید کے ساتھ فرمایا فَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، آپ حج اور عمرہ ادا کرو صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ سفر حج میں ایک بات کھل کر سمجھ میں آتی ہے اور سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ عبادت حج کے اندر یا عبادت عمرہ کے اندر وقت، جگہ اور طریقہ، یہ تینوں چیزیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں۔ تینوں چیزیں اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں، وقت بھی، جگہ بھی اور طریقہ بھی۔ مثال کے طور پر جب کوئی حج عمرہ کرنے والا سفر پر جاتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ نیت کرے اور اس طریقے پر سفر کرے جس طرح سے اس کے آداب بیان کیے گئے۔ مثلا مرد عورت ہیں تو عمرے کی نیت کریں اور احرام کی نیت کریں۔ مرد حضرات لباس بھی تبدیل کریں، احرام کی نیت کے ساتھ ساتھ لباس بھی تبدیل کریں، اور لباس تبدیل کر کے اب ایک ذکر بتایا، عورت اور مرد اس کو اپنا وظیفہ بنائیں، اور اس ذکر کا نام کیا ہے؟ تلبیہ۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ وہ ذکر ہے، اس ذکر کے لیے سرکار کے دربار کا سفر بھی ضروری اور سرکاری لباس بھی ضروری۔ چنانچہ اس ذکر کو ہم اپنی گلی کوچوں میں نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے اسی راستے کا سفر، اسی مقام کا سفر ضروری ہے۔ اسی سفر میں اس ذکر کو کیا جائے گا۔ نیز مردوں کے لیے لباس تبدیل کرنا بھی ضروری ہے،
معلوم ہے بغیر لباس کے یہ ذکر نہیں. تو لباس کے لیے کنڈیشن 2 لگی، اس ذکر کے لیے 2 کنڈیشن لگی مرد کے لیے. ایک تو لباس تبدیل کرے اور دوسرا اس راہ کا سفر ہو. اب ان 2 صورتوں کے اندر یہ ذکر اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے. لہذا جو بندہ مرد اپنا لباس بھی تبدیل کیے ہوئے ہو اور اللہ تعالیٰ کے دربار کے سفر کا ارادہ بھی کیے ہوئے ہو، اب اس کی زبان پر سب سے بہترین ذکر اگر کوئی سجتا ہے تو وہ ہے تلبیہ کا ذکر. اس لیے کہا تلبیہ کثرت سے پڑھو. جب کوئی حاجی تلبیہ پڑھتا ہے جی تو اس کے ساتھ ساتھ زمین کے ذرات، شجر اور حجر سب کے سب تلبیہ پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. اب چونکہ یہ عاجز پچھلے جمعہ کے دن اسی مبارک سفر سے واپس لوٹا تو ابھی اسی چیز کا غلبہ ہے، وہی سب دل دماغ پہ چھایا ہوا ہے. تو سوچا کہ اس سے کچھ حکمتیں، اس پوائنٹس اس سفر سے کچھ نکل رہی ہیں اور کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں، تو اپنے سبق کے طور پر میں آپ کے سامنے اس کا مذاکرہ کر رہا ہوں. تو سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں. جب بندہ سفر حج کے لیے یا سفر عمرے کے لیے غسل کرتا ہے احرام کے لیے، تو اس غسل کے وقت بندے کی نیت دل کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ پیارے اللہ، ظاہری جسم کے میل کو تو صابن کے ذریعے سے مل کر میں دور کر رہا ہوں، لیکن باطن کے گناہوں کے میل کو کیسے دور کروں؟ یہ اللہ اس کو آپ اپنے فضل سے دور کر دیجیے. یہ موقع کی مناسب دعا ہے. نیز جب مرد حضرات احرام کا لباس تبدیل کریں، سلے ہوئے کپڑے نکالیں اور بغیر سلی ہوئی ایک لنگی نیچے اور ایک چادر اوپر اوڑھیں. نہ اندر کوئی سلا ہوا چھوٹا کپڑا ہوگا، نہ بنیان ہوگا، نہ ٹوپی ہوگی جی، حتیٰ کہ بند جوتے بھی نہیں ہوں گے، کھلی چپل ہوں گی. اب یہ بندہ جب احرام پہن رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہے پیارے اللہ، آج میں نے جیتے جی کفن کے مشابہ ایک لباس پہن لیا ہے. میرے پیارے اللہ، اس وقت کے آنے سے پہلے کہ جب لوگ مجھے کفن پہنائیں، اس سے پہلے مجھے لباس تقویٰ پہننے کی توفیق عطا فرما. نیز اب اللہ کے گھر کی طرف بندہ چلتا ہے اور تلبیہ پڑھتا ہے. تو تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے اندر اجاگر ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ زبان سے تو تلبیہ پڑھ رہا ہے لیکن اس کو یہی پتہ نہیں ہے کہ میں مانگ کیا رہا ہوں، اس میں پکار کس کو رہا ہوں، یہ کس کے دربار کی طرف جانے کی صدا ہے. تو اس وقت بندے کو احساس ہونا چاہیے جی کہ تلبیہ کے الفاظ میں کہہ کیا رہا ہوں، لبیک اللہم لبیک، میرے پیارے رب میں حاضر ہوں میں پیارے رب میں حاضر ہوں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بے شک ساری کی ساری تعریفیں جی، ساری کی ساری نعمتیں آپ کو سزاوار ہیں، آپ کو سجتی ہیں، اور یہ پوری کائنات آپ ہی کی ہے. میرے پیارے اللہ میں حاضر ہوں. اب جب بندہ تلبیہ کے الفاظ کہتے ہوئے اور دل کے اندر کی معنی کے استحضار کے ساتھ جب قدم قدم پر یہ پکارتا ہے، صدا لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے قرب میں اضافہ ہونا شروع ہوتا ہے. نیز سفر حج اور سفر عمرہ، اس میں بنیادی طور پر بندے کو شرک سے بے نیاز کیا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. توحید کی دعوت دی جا رہی ہے. اس میں بار بار بندہ اس بات کو پکار رہا ہے کہ پیارے اللہ، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے. میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں آپ کا کوئی ساجی نہیں ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، آپ فرد فرید ہیں، آپ اس کائنات کے خالق و مالک ہیں. ساری نعمتیں، ساری حمد و ثنا آپ کو جچتی ہیں، سجتی ہیں. میرے پیارے اللہ، آپ کا کوئی شریک نہیں، اور میں آپ کے دربار میں حاضر ہو رہا ہوں. اب تلبیہ پڑھ کے یہ بندہ پہنچتا ہے مکہ مکرمہ، اور مکہ مکرمہ میں اس کو ایک عمل کرنا ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے گھر کے چکر کاٹنے ہوتے ہیں. یہ چکر کاٹنا اسلام میں صرف اور صرف بیت اللہ کے طواف اور اس کے بیت اللہ کے چکر کاٹنا صرف اس کے لیے جائز ہے، اور کسی گھر کے نہیں. حالانکہ جتنی بھی مساجد ہیں یہ سب بیت اللہ ہیں، یہ سب اللہ کے بیت ہیں، اللہ کے گھر ہیں.
لیکن ان مساجد کا بھی طواف کرنا جائز نہیں. تو کسی مزار کا طواف کرنا تو کیا جائز ہوگا؟ صرف اللہ کے گھر کا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ اسی گھر کی شان ہے کہ بندہ اس گھر کے چکر لگائے. معلوم ہوا جگہ بھی طے ہے اور طریقہ بھی مخصوص ہے. 7 چکر لگانے، 7.25 اور 7.5 بھی نہیں اور 6.25 بھی نہیں، پورے 7 چکر. اور چکر لگانے کا طریقہ بھی بتایا کہ کس طرح سے لگانے، جی تعداد بھی بتا دی. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چکر لگانے کا طریقہ بھی بتایا اور تعداد بھی بتائی اور مقام بھی بتایا کہ کہاں کرنا ہے. معلوم ہوا کہ سفر حج اور سفر عمرے کے اندر یہ بات کھل کے سامنے آتی ہے کہ کچھ عبادتیں مخصوص اوقات کے اندر، مخصوص جگہوں کے اندر اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی جا سکتی ہیں، اور اس میں اور کوئی دوسرا انداز نہیں ہو سکتا. چنانچہ رکن حجر اسود پر بندہ پہنچ کر استلام کرتا ہے. اگر حجر اسود کے بوسہ لینے کا موقع آ گیا تو بوسہ لے، ورنہ بوسے کا بدل ہے استلام، یعنی دونوں ہاتھوں کے ہتھیلی کا اندر کا حصہ حجر اسود کی طرف کرے گا. سینے کے برابر مرد عورت ہاتھ اٹھائیں گے اور ان ہاتھوں کو پھر چوم لیں گے. یہ ہے استلام. استلام کر کے دائیں طرف سے اب چکر شروع کرے گا. 7 چکر لگائے گا. ہر چکر ایک شوط کہلاتا ہے. ایک شوط کہلاتا ہے. ابتدا حجر اسود سے ہوتی ہے اور انتہا بھی حجر اسود پر ہوتی ہے. جی نیز جو احرام پہن کر بندہ جاتا ہے اس کے پہلے 3 چکروں کے اندر اس کو استباء اور رمل، یہ 2 اصطلاحی لفظ ہیں. استباء کہتے ہیں مرد حضرات دائیں کندھے کے نیچے سے چادر کا پلو نکال کر بائیں کندھے پہ ڈال لیتے ہیں، یعنی دایاں بازو مکمل کھلا رہتا ہے مرد حضرات. اور رمل کہتے ہیں پہلے 3 چکروں کے اندر بہادروں کی طرح چلنا، اکڑ کے چلنا. یہ اسلام میں اکڑ کے چلنے کی اسی مقام پہ اجازت ہے. تو اکڑ کے تو 3 چکر میں چلتا ہے، لیکن یہ شانہ، یہ کندھا 7 چکر میں کھلا رہتا ہے. معلوم ہوا چلنے کی بھی ایک تعداد اللہ رب العزت نے ایک کیفیت بتلائی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ پہلے چکروں میں اکڑ کے چلے گا اور باقی چکروں کے اندر نارمل چلے گا. جی نارمل چلے گا. معلوم ہوا چلنا بھی اللہ کے حکم کے تابع. ہم اپنی مرضی سے ہر وقت اکڑ نہیں سکتے اور اپنی مرضی سے ہر وقت جھکے نہیں رہ سکتے. جہاں اللہ نے اکڑنے کے لیے کہا وہاں اکڑ جائیں، اور جہاں اللہ پاک نے نرم ہونے کے لیے کہا وہاں نرم ہو جائیں. معلوم ہوا مرضی کہیں نہیں چلتی، مرضی رب کی چلتی. 7 چکر مکمل کرنے کے بعد اب موقع آتا ہے 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنے کا. تو بندہ کعبۃ اللہ کے سامنے کسی بھی مقام پر 2 رکعت واجب الطواف ادا کرتا ہے، اور واجب الطواف ادا کرنے کے بعد دعا مانگتا ہے. نظر کعبۃ اللہ پر جو ہے ٹکی رہتی ہے. اس موقع کی مناسبت سے بندے کو چاہیے کہ دعا کرے، پیارے اللہ آپ کے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد اب مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے بچا لیجیے. اب مخلوق کے در کے چکر کاٹنے کی بہت ساری قسمیں ہیں. مثلا مال دیا ہے، پیمنٹ نہیں مل رہا، پیمنٹ کے لیے آپ چکر کاٹ رہے ہیں. آپ نے قرض دیا ہے اور سامنے والا وقت کے مطابق قرض لوٹا نہیں رہا، اپنا ہی مال لینے کے لیے چکر کاٹ رہے ہیں. کسی بات کی درخواست دی ہے آفس کے اندر، لیگل پروسیجر تھا، لیکن قانونی طور پر جینین کیس ہے اور اپروول نہیں مل رہی، اب اس کے چکر کاٹ رہے ہیں. آج افسر نہیں ہے، آج صاحب نہیں آئے، کل چھٹی ہے، کل بیمار تھے، چکر کاٹ رہے ہیں. یہ سارے چکر ہیں. استاد ناراض ہو گئے، راضی ہو کے نہیں دے رہے، چکر کاٹ رہے ہیں. بعض مرتبہ استاد بھی ایسا اسٹیل ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کون سے گریڈ کا بن جاتا ہے. بہت سے بچے کہتے ہیں جی اسی طرح استاد ناراض ہو گئے ہیں اور کہا کہ کتابیں جمع کرو اور گھر چلے جاؤ. میں نے کہا معافی مانگ لو. یہ 3 مرتبہ گیا اور کہا یا تو نہیں یا میں نہیں. پتہ نہیں استاد کو حجر اسود کہا جائے، کیا کہا جائے، کتنا یہ کون سی چیز سے تشبیہ دی جائے، عجیب بات ہے.
ہائے ہائے، جب استاذ ہی محتاج اصلاح ہو جائے، محتاج نصیحت ہو جائے، تو پھر اب یہ شاگرد نصیحت کرے گا کس سے حاصل کرے گا؟ اس لیے آپ مستقبل کے استاد ہیں، بننے والے استاد ہیں، ذرا سنبھل کر رہیں۔ خیر، تو اب پیارے اللہ اپنے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد مخلوق کے در کے چکر کاٹنے سے حفاظت فرمائی۔ یہ موقع کی مناسب دعا ہے۔ اب یہاں سے بندہ، اب دیکھیے، طواف مخصوص طریقے پر، مخصوص تعداد میں، اس مخصوص گھر کا کرنا ہے۔ معلوم ہوا سفر عمرہ اور سفر حج یہ بتا رہا ہے کہ یہ چکر اور یہ طریقہ کسی اور جگہ جائز نہیں، صرف یہیں پر ہے۔ اس کے بعد صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنی ہوتی ہے، زمزم پینا ہوتا ہے۔ زمزم پی کر جو بندے نے 7 چکر لگائے ہیں، اس میں استباح بھی کیا، رمل بھی کیا، پسینہ بھی نکلا، تھکا بھی، انرجی لاس بھی ہوئی، کیلوریز برن ہوئی، تو اللہ پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ فرمایا کہ آپ زمزم پی لیں۔ زمزم پینے سے جو انرجی لاس ہوئی ہے وہ دوبارہ ڈیولپ ہو جائے گی، اور اب آپ بالکل فریش ہو کر صفا مروہ پہ جائیں گے۔ صفا پہاڑی پر جا کر کعبۃ اللہ کی طرف رخ کریں، کعبہ نظر آئے یا نہ آئے، آپ اس طرف رخ کر کے اللہ سے دعا کریں اور صفا سے ابتدا کریں، اور پہلا چکر صفا سے شروع ہوگا، مروہ پہ ختم ہوگا، تو یہ ون وے، ون سائڈ، ایک چکر کہلائے گا۔ یہ صفا سے لے کے مروہ اور مروہ سے لے کے صفا، یہ راؤنڈ چکر نہیں کہلائے گا، بلکہ صفا سے ڈائریکٹ چلے اور مروہ پہ پہنچتے ہی ایک چکر پورا ہوگا، وہ ہاف چکر ایک چکر کہلاتا ہے۔ خیر، صفا سے چلے، مروہ پہ پہنچے، درمیان میں میلین اخضرین جو ہے، جہاں گرین زون بنا دیا ہے، پورا چھوٹی چھوٹی گرین لائٹ ہے جو اوپر چھت میں چمکتی رہتی ہیں، اتنے حصے میں لپک کے چلنا ہے مردوں کو۔ حضرت ماں ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کا چلنا اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے صبح قیامت تک مردوں کو کہا کہ آپ ماں ہاجرہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے لپک کر چلا کریں، مجھے آپ کا لپک کر چلنا پسند ہے۔ معلوم ہوا کہیں اللہ تعالیٰ کو نارمل چلنا پسند ہے، کہیں لپک کر اور جھپٹ پہ چلنا پسند ہے۔ اب صفا بھی ایک پہاڑ ہے، مروہ بھی ایک پہاڑ ہے جی۔ ماں ہاجرہ ایک کسی بامقصد عمل کے لیے دوڑی تھی، وہاں چلی تھی، اور مقصد یہ تھا کہ ننھا منا بچہ جی بلک رہا تھا پیاس کی وجہ سے، تو اس کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی، تو انہوں نے ایک خاص عمل کے لیے، خاص ضرورت کے لیے، خاص غرض کے تحت یہ کاوش اور کوشش کی تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے جی صبح قیامت تک آنے والے معتمرین کے لیے اور حج ادا کرنے والوں کے لیے اس کو ایک جو ہے رکن بنا دیا، ایک فریضہ بنا دیا کہ آپ صفا مروہ کے درمیان سعی کریں۔ تو بظاہر دونوں طرف پہاڑوں کا ایک ٹیلا ہے، اس کے ایک نشان ہے، اور دونوں کے درمیان میں چلنا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کے دکھایا، اللہ تعالیٰ کو یہ چلنا پسند ہے اور اسی جگہ اسی طریقے پر چلنا پسند ہے، لہٰذا اس جگہ یہ عبادت کہلائی۔ اسی طرح مینا، عرفہ، مزدلفہ یہ میدان ہے، اور یہ میدان آج بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 میں ہوتے ہیں بس، یہ اس کے بعد ناپید ہو جاتے ہیں، ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ آج بھی ہیں۔ لیکن ایام حج میں مخصوص تاریخوں کے اندر جو بندہ حج کی نیت سے اس مقام پہ پہنچے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑے بڑے اجر کے وعدے فرمائے، بڑے بڑے اجر کے وعدے فرمائے۔ چنانچہ مینا میں 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے۔ اللہ نے بستی سے نکالا، شہر سے نکالا، گھروں سے نکالا، راحت سے نکالا، اور نیچے اوپر 2 چادروں میں مردوں کو ملبوس کیا اور کہا جاؤ اس میدان میں، وہاں پڑے رہنا، وہاں راتوں کو جاگنا اور عبادت کرنا اور 5 وقت کی نماز ادا کر کے مجھے دکھانا، مجھے یہ آج بہت پسند ہے۔ چنانچہ بندے مینا کے میدان میں جاتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تسبیح تحمید کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں جاتے ہیں۔ میدان عرفات لق و دق ایک میدان ہے، آج بھی ہے، اور 9 ذی الحجہ کو بھی ہوتا ہے، لیکن 9 ذی الحجہ کو اس پر جو انوارات کی بارش ہوتی ہے
اور حجاج کرام کا جو وہاں سما ہوتا ہے اور جو کیفیت ہوتی ہے جی، اس کا مقابلہ نہ کوئی میدان کر سکتا ہے اور نہ کوئی مقام کر سکتا ہے۔ چنانچہ 9 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے لے کر زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جو بندہ ایک لمحے کے لیے بھی احرام پہن کر حج کی نیت کر کے وہاں ایک لمحے کے لیے بھی چلا جائے اس کا رکن اعظم ادا ہو جاتا ہے۔ لہذا پورے سفر کے اندر یہ رکن ہی ایسا ہے کہ اگر یہ رکن ادا نہیں ہوگا تو پھر دوبارہ قضا لازم آئے گی۔ اس کے علاوہ بشمول طواف زیارت جتنے بھی ارکان ہیں، جتنے بھی کام ہیں، وہ سارے کے سارے کا بدل جو ہے کچھ نہ کچھ اللہ پاک نے رکھا ہے۔ دم ہے، بدنا ہے، یہ سب ہیں، لیکن رکن یہ جو وقوف عرفہ ہے، وقوف عرفہ کا کوئی چیز بدل نہیں۔ چنانچہ جو حضرات ڈائلیسس پر ہوتے ہیں، یہ جو حضرات بہت زیادہ او پی ڈی میں ہوتے ہیں، بے ہوش ہوتے ہیں، مریض اور بیمار ہوتے ہیں، ان کو وہاں کی حکومت ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے کچھ وقت کے لیے عرفات کے میدان میں ٹھہراتی ہے تاکہ ان کا یہ رکن ادا ہو جائے۔ چنانچہ ہمارے بہت پیارے ایک دوست جو ایک ٹور بھی چلاتے ہیں جدہ ایئرپورٹ پر، اسی سفر میں ان کی پچھلی جمعرات کو شب جمعہ میں ملاقات ہوئی۔ تھوڑی دیر پہچان بھی نہ سکا، میں نے کون کہا کہ میں فلاں ہوں۔ میں نے کہا آپ بیمار ہیں؟ کہ جی میرا اوپن ہارٹ سرجری ہوا ہے مدینہ پاک میں۔ میں نے کہا پھر حج؟ کہا ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے مجھے عرفات میں لے گئے تھے۔ تو ہم نے تو صرف سنا ہی تھا، لیکن جس آدمی کو لے کر گئے اس نے خود ذکر کیا کہ مجھے ہیلی کاپٹر نے دے کر حکومت نے حج کروایا۔ بہرحال اب میدان عرفات میں زوال سے لے کر غروب آفتاب تک جو بندہ حاجی وہاں ٹھہرتا ہے، اللہ سے ذکر و مناجات کرتا ہے، دعا کرتا ہے، غروب آفتاب کے وقت اگر کوئی حاجی یہ سوچے کہ پتہ نہیں میرے اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس پر سخت ناراض ہوتے ہیں کہ تم ہوتے کون ہو میرے بارے میں یہ سوچنے والے کہ میں نے معاف کیا کہ نہیں کیا، جاؤ بخشے بخشائے مزدلفہ کی طرف چلے جاؤ، کیا تمہارے گناہ بڑے ہیں میری رحمت بڑی؟ آج میں نے رحمت کا دریا بہایا تھا، تم سب کو دھو مانج کے پاک کر دیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور اب کی بار کا حج یعنی یوم عرفہ وہ جمعہ کے ساتھ میں تھا، جمعہ کے دن تھا، اور جو یوم عرفہ جمعہ کے دن موافق پڑ جائے تو اس کی فضیلت بڑی، 70 حجوں کے برابر اللہ پاک اس حج کو فضیلت والا بناتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو دیکھیے میدان عرفات آج بھی ہے، کل بھی ہوگا، پورے سال وہاں ہے، لیکن کوئی بندہ یہ فضیلت سن کر اور چلا جائے کہ بھئی میں بھی کسی دن جمعہ کے دن وہاں جا کر وقوف عرفہ کروں تو عرفات میں پہنچ جائے گا، لیکن یہ اس کا وہاں کھڑا رہنا اور وہاں عبادت کرنا وقوف عرفہ نہیں کہلائے گا۔ یہ وقوف عرفہ کی اصطلاح جی، اور یہ ٹرم اور یہ عبادت تو 9 ذی الحجہ کو سجتی ہے، 9 ذی الحجہ کو حاجی احرام پہن کر وہاں پہنچتا ہے، اسی کو یہ فضیلت ملتی ہے اور اسی کی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا عبادت حج و عمرے کے اندر وقت بھی، جگہ بھی اور طریقہ بھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہونا چاہیے، اور وقت بھی اور جگہ بھی طے ہونی چاہیے، اور وہ طریقہ جو محبوب نے کر کے دکھلایا اسی طریقے کے مطابق نقل کر کے دکھائے تو اللہ تعالیٰ کی یہاں ویلیو ہوتی ہے اور اس کی قیمت لگتی ہے، ورنہ منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس وقت جو عمل بندے کی طرف متوجہ فرمائیں اس وقت بندہ اس کو بہت بڑی نعمت سمجھ کر اس عمل کو کر گزرے، اس لیے کہ پھر اس کا کوئی بدل نہیں ہوگا، پھر اس کا کوئی بدل نہیں ہوگا۔ جس موقع پر، جس وقت اللہ پاک کا جو حکم ہماری طرف متوجہ ہو، اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہم سے مطالبہ کر رہے ہوں اس مطالبے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے، اس مطالبے کو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پورا کر دے، یہی بندگی ہے، یہی عبدیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہی عمل پسند ہے۔ اور اگر اس وقت سستی کا شکار ہو گیا، اس وقت کسل کا شکار ہو گیا، اس وقت غفلت کا شکار ہو گیا تو یاد رکھنا خون کے آنسو رو کر بھی ہم وہ فضیلت نہیں پا سکتے۔ تو 9 تاریخ کو میدان عرفات کی فضیلت ہے، پھر 9 تاریخ کو
مغرب کے وقت بندہ عرفات سے نکلتا ہے، کیونکہ وہاں مغرب تو ہے نہیں، مزدلفہ میں جمع تاخیر کرنی ہوتی ہے، یعنی مغرب کو عشاء کی نماز سے پہلے پڑھنا ہوتا ہے، اس کے بعد عشاء پڑھنی ہوتی ہے۔ تو جمع تقدیم اور جمع تاخیر کی جو اصطلاح فقہ کی کتابوں میں ہے، میدان عرفات میں ظہر کی نماز کے بعد فوراً عصر کو کھینچ کر مقدم کر دیا اور ظہر کے بعد پڑھا، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں۔ اور مغرب کی نماز کو عرفات میں نہ ادا کر کے، مغرب کے وقت میں نہ ادا کر کے عشاء کے وقت سے پہلے مغرب ادا کرے گا اور پھر عشاء کی نماز پڑھے گا، اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں۔ اب رات کو مزدلفہ میں قیام کرتا ہے، مزدلفہ کا میدان بھی سال بھر رہتا ہے، لیکن اس رات کی فضیلت کچھ اور ہے۔ پھر 10ویں ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو، جس کو جمر عقبہ بھی کہتے ہیں، شیطان کو رمی کرنی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ننھے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو قربان کرنے کے لیے مینا میں چل رہے تھے، اور راستے میں ملعون شیطان ملا اور بہکایا۔ اب کی بار میں نے اپنے ساتھ میں ایک اپنے ساتھی کو حج میں جب مینا کی طرف سے، یعنی مینا اپنے خیموں کی طرف سے ہم رمی کرنے کے لیے آ رہے تھے جمر عقبہ کی، تو پہلے چھوٹا شیطان پڑتا ہے، پھر درمیانی، اور اس کے بعد بڑا۔ تو پہلے دن یعنی 10ویں تاریخ کو صرف بڑے کی رمی کرنی ہوتی ہے، ایک شیطان کی 7 کنکریوں سے رمی کرنی ہوتی ہے۔ تو میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ دیکھو ہم ان 2 شیطانوں کے پاس سے گزر رہے ہیں، جمرات کے پاس سے گزر رہے ہیں، تو آپ ذرا پہلے کے پاس جب ہمارا قدم آئے تو آپ گھڑی دیکھ لینا، اور جب جمر عقبہ یعنی بڑے شیطان کے پاس وہاں پہنچے ہم تو اس وقت بھی گھڑی دیکھ لینا اور مجھے بتانا کہ کتنے منٹ ہوئی۔ تو بالکل کریکٹ 5 منٹ لگی، وداؤٹ رمی، بغیر کنکری مارے ہوئے، چھوٹے شیطان، درمیانی شیطان اور بڑے شیطان کے پاس پہنچنے میں 5 منٹ لگی۔ تو انہوں نے کہا آپ نے یہ مجھے کیوں کہا کہ آپ ٹائم دیکھ لیں؟ میں کہا رمی کر لیں، اس کے بعد بتاتا ہوں۔ پھر میں نے اپنے ساتھیوں کے سامنے ایک بات رکھی کہ دیکھو بغیر رمی کیے ہوئے ہم تینوں شیطان کے پاس سے گزرے جی، تو 5 منٹ کا یہ وقفہ ہوا، درمیانی رفتار سے ہم چلے، 5 منٹ کا وقفہ لگا۔ 5 منٹ کے اس وقفے میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جلیل القدر نبی کو شیطان ملعون نے 3 مرتبہ بہکایا، اور کتنا پرائم ٹائم تھا، ملائے اعلیٰ کے فرشتوں میں کوہرام مچا ہوا تھا، سسکیاں بندھی ہوئی تھی، سسکیاں دے کر رو رہے تھے کہ پیارے اللہ، آج آپ نے اپنے پیارے بندے کا کیا امتحان لیا ہے، کیسے امتحان میں آپ نے ڈال دیا کہ آپ ایک بوڑھے باپ کو جی اپنے جوان اپنے نوعمر بچے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ ہائے ہائے، آج وہ باپ اپنے بچے کے گردن پہ چھری پھرائے گا، آپ کی محبت میں، آپ کا حکم کی تعمیل میں آج اپنی محبت کو قربان کرے گا۔ تو ملائے اعلیٰ کے فرشتوں میں کوہرام مچا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی تھی، اور فرشتے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے جی کیسا روحانی معاملہ ہوگا اور کتنا زبردست ایمان کی کیفیت ہوگی سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ کی ذات کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا جی۔ ایسے پرائم ٹائم کے اندر ملعون شیطان مایوس نہیں ہوا، سوچا کہ حملہ کر کے دیکھتا ہوں، فیل ہو گیا تو کیا ہوا، میں تو فیل ہوتا ہی رہتا ہوں، لیکن اس نے کوشش اپنی کی۔ اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ جب ایک شیطان باطل پر ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا تو ہم حق پر ہو کر ہمت کیوں ہار جاتے ہیں، حق پر ہو کر ہم ہمت کیوں ہار جاتے ہیں، ہم عمل کیوں نہیں کرتے، ہمارے نفس کے اندر یہ وسوسہ کیوں آتا، پتہ نہیں اللہ قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے، یہ ہم سے ادا ویسے ہو سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا، اس شش و پنج میں پڑھ کے ہم اپنے عمل کو ضائع کیوں کر دیتے ہیں، ہم کرتے کیوں نہیں باہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید وابستہ کر کے۔ خیر، تو 3 مرتبہ بہکایا، اور 3 مرتبہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کنکری اس کی طرف پھینکی۔ تو یہ عمل اللہ کو ایسا پسند آیا، صبح قیامت تک آنے والے حجاج کرام، مرد ہوں یا عورتیں، جوان ہوں یا بوڑھے، تمام کے اوپر یہ ایک واجب ہو گیا، حج کے اندر ایک یہ رکن بن گیا واجب کا کہ آپ جو ہیں تینوں شیطان کو رمی کریں۔ پہلے دن صرف بڑے شیطان کی رمی کریں، جمرے کی رمی کریں، اور دوسرے دن اور تیسرے دن تینوں کی 7 کنکریوں سے۔ اور فضیلت کیا ہے، ہر کنکری کے بدلے اللہ پاک اتنے بڑے گناہ کو معاف فرماتے ہیں جو گناہ انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، اتنے بڑے گناہ کو
ایک کنکری کے بدلے معاف فرماتے ہیں جی. تو ہر تینوں شیطانوں کو ساتھ ساتھ کنکری ماری جاتی ہے. اب کوئی بندہ یہ فضیلت معلوم کر کے سوچے کہ یار حج پہ تو جا نہ سکے، چلو اسپیشل فلائٹ لے کر چلتے ہیں، اور جمرات تو ہیں اپنی جگہ پر، وہ پتھر کے ستون تو اپنی جگہ پر ہیں، تو چلو جو ہے رمی کر کے آتے ہیں، اور 7 کے بجائے ایک ایک کو 21 ماریں گے جی. تو یہ عمل بجائے کار ثواب بننے کے اور گناہ بن جائے، اس لیے کہ نہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس طرح، اور نہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. معلوم ہوا جگہ بھی، طریقہ بھی، وقت بھی، یہ اللہ تعالیٰ نے جو بتلایا اسی طریقے کے مطابق جب بندہ عمل کرے گا تو وہ عمل عبادت بنتا ہے، وہ عمل عبادت بنتا ہے. اب جگہ تو آج بھی ہے، مینا میں تینوں جمرات آج بھی ہیں، اور پتھر پڑے ہوئے بہت سارے آج بھی ہیں جی، لیکن نہ وقت نہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ ثابت کہ کسی اور دن میں مارا ہو یا اور دن میں مارنے کے لیے کہا ہو. یہ صحابہ کرام کو عمرے پہ بھیجا ہو اور فرمایا ہو کہ ذرا وہاں تھوڑا سا مینا بھی چل کے جانا اور ان تینوں کی خبر لے کے آنا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو یہ کہا ہو کہ جاؤ عمرہ کر کے آؤ، مکہ مکرمہ جا کر آؤ، اور تھوڑا سا فاصلہ ذرا طے کر کے مینا میں بھی چلے جانا، اور وہ تینوں وہاں کھڑے ہوئے ہیں ذرا جھپیٹ کے آنا جی، نہیں ثابت ہے. معلوم ہوا کہ جگہ بھی اور طریقہ بھی اور وقت بھی جیسا کہا گیا ہے اسی طرح کرنا ضروری ہے، تبھی جا کر وہ عبادت بنتی ہے، ورنہ وہ بدعت اور ضلالت اور گمراہی. بہرحال میرے بھائیوں اور دور دراز بیٹھی ہوئی یہ صدا جو میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، وہ اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ دین نام ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو حضور کے طریقے کے مطابق ادا کریں گے تو وہ عبادت کہلائے گی، اللہ کا قرب کہلائے گا، وہ نیکی بنے گی، اللہ کے جی یہاں درجات حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گی. اور اگر طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوگا جی اور حکم اللہ کا نہیں ہوگا تو یاد رکھنا ہم ضلالت اور گمراہی کا شکار ہو جائیں گے. اب آئیے اس سفر سے ایک دو باتیں اور سمجھنے کو ملتی ہیں کہ ایک ہے بیت اللہ، بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر. جب بندہ سفر بیت اللہ پر جائے، حج بیت اللہ سفر کرے، عمرے کا سفر کرے، بیت اللہ سے واپس لوٹے تو اللہ سے کہے میرے پیارے اللہ، ہم بیت الخلاء سے باہر نکلتے ہیں تو پاک صاف ہو کر نکلتے ہیں. استنجا کر کے جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو ہم پاک صاف ہو کے نکلتے ہیں. پیارے اللہ میں بیت اللہ سے واپس جا رہا ہوں اور یہ سفر کر کے مبارک سفر سے واپس لوٹ رہا ہوں اور ابھی بھی میں پاک صاف نہ ہوں تو نفس ہنسے گا، شیطان مسکرائے گا اور قہقہے لگائے گا اور کہے گا بیت الخلاء سے باہر نکلتا ہے تو صاف ہو کر اور بیت اللہ سے ایسے ہی ناپاک جا رہے ہیں. میرے پیارے اللہ نفس و شیطان کو ہنسنے کا موقع مت دینا، اللہ مجھے اب پاک صاف کر دیجیے. نیز اللہ سے کہیں پیارے اللہ کوئی بت کدے سے باہر نکلے، بت کدے سے گھنٹی بجا کے باہر نکلے اور جہنم میں جائے، اس پر تعجب نہیں ہے، اس نے تو کیا ہی شرک کا کام، لیکن پیارے اللہ کوئی بیت اللہ سے طواف کر کے باہر جائے اور پھر جہنم میں جانے والا بنے، اس پر تعجب ہے. میرے پیارے اللہ اپنے گھر کے چکر لگوانے کے بعد، اپنے گھر کے چکر کاٹنے کے بعد، اپنے گھر کے چکر لگانے کے بعد اللہ جنت کا مستحق بنا دیجیے. نیز اللہ پاک سے یہ بھی کہیں رب کریم کوئی کمینے سے کمینہ آدمی اپنے گھر پہ بلائے، محبت سے بٹھائے، سلائے، کھلائے اور پلائے، اور جب مہمان چلنے لگتا ہے تو پیچھے سے لات مار کے کھدیڑا نہیں کرتا، لات مار کے بھگایا نہیں کرتا، بلکہ عزتوں کے ساتھ رخصت کرتا ہے. میرے پیارے اللہ آپ کے بلانے پر آپ کے گھر پر آیا تھا، اپنی مرضی سے تو نہیں آیا، آپ نے بلایا تھا تبھی تو آیا، تبھی تو 10 لاکھ میں آپ نے انتخاب فرمایا، تبھی تو لاکھوں اور کروڑوں میں آپ نے انتخاب فرمایا. یا اللہ میں تو آپ کا منتخب تھا، میں تو آپ کا سلیکٹڈ تھا، آپ نے مجھے چنا تھا. میرے پیارے اللہ جب آپ نے مجھے اپنے گھر پہ بلایا، چن کے بلایا، پسند کر کے بلایا، میرے پیارے اللہ آپ نے میرا اکرام کیا، مجھے اپنے گھر کے چکر لگانے کا موقع دیا، اپنے گھر میں ٹھہرایا، زمزم پینے کا موقع عطا فرمایا، یہاں کھلایا پلایا سلایا. اب میں واپس ہو رہا ہوں، میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب مجھے بے عزت نہ فرمائیے،
مجھے آپ عزتوں سے نوازیے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یا اللہ کوئی کام میں ایسا کرنے والا نہ بنوں جس کام کے کرنے کے بعد میں دنیا کے اندر ذلیل و خوار اور رسوا ہو جاؤں۔ میرے پیارے اللہ، رسوائی کے کاموں سے آپ میری حفاظت فرمائی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں، اس طرح سے دعا کرنی چاہیے۔ نیز پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج ولم یزرنی فقط جفانی، جس شخص نے حج کیا اور حج کر کے میرے گھر پر نہ آیا، میری زیارت نہ کی، اس نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا، فقط جفانی، اس نے میرے اوپر ظلم کیا۔ کیا مطلب؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار اور محبت تھا۔ یہی جملہ بتا رہا ہے کہ محبوب کو کتنی حد درجے اپنی امت سے محبت تھی۔ آج خطبے میں آپ نے سنا، جو میری قبر کی زیارت کے لیے آتا ہے وجبت اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوتی ہے، میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ ذرا اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ ایک نوجوان بچہ ہو اور کسی فیکٹری میں جاب کرتا ہو اور بڑا ہائی فائی اس کا جاب ہو، اور وہ اپنے گھر سے کافی دور مسافت پر کام کرتا ہے۔ کمپنی نے اس کو کسی جگہ بھیجا کہ آپ یہ کام نپٹا کر آؤ۔ راستے میں اس کا گھر پڑتا تھا جہاں بوڑھی والدہ قیام کرتی ہیں، تو اس نے اپنی والدہ کو کہا کہ امی شام کو میں گھر پہنچوں گا، رات کو قیام کروں گا اور صبح کو پھر مجھے کمپنی کے کام سے آگے جانا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا بہت اچھا، بہت دن ہو گئے تمہیں دیکھے ہوئے، ضرور آئیے۔ اب یہ بچہ یعنی یہ بیٹا سفر کرتا ہے لیکن اپنے گھر پہ نہیں آتا، ڈائریکٹ نکل جاتا ہے۔ صبح ہوتی ہے، ماں دیکھتی ہے کہ بیٹا تو آیا نہیں، فون کرتی ہے بیٹا تم آئے کیوں نہیں؟ کہا کہ امی وہ کچھ ایمرجنسی ایسی تھی کہ میں نکل گیا، پھر کبھی آؤں گا۔ ماں کہتی ہے ہائے بیٹا تم نے مجھ پہ بڑا ظلم کیا۔ حالانکہ بچے نے تو کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن ماں یہ لفظ کیوں کہہ رہی ہے کہ تم نے مجھ پر بڑا ظلم کیا؟ وہ اس لیے کہہ رہی ہے، اس کی محبت اس سے یہ بات کہلوا رہی ہے کہ بیٹا اگر تو آتا میں تیرے سر پر دست شفقت پھراتی، میں تیرا ہاتھ چومتی، میں تیری پیشانی کو بوسہ دیتی۔ جی اپنے ہاتھ سے میں نے کچھ پکوان تیار کیے تھے جو میرے لیے تیار کرنا انتہائی مشکل کام تھا، لیکن میں نے تیری محبت میں سب کیا تھا۔ اگر تو آتا تو میں اپنے ہاتھوں سے تجھے لقمے کھلاتی، تو تو نے مجھے یہ محبت کے جذبات کو پورا کرنے کا موقع نہیں دیا، تو تو نے مجھ پر بڑا ظلم کیا۔ یہ مثال سمجھیں آپ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار و مشرکین آتے تھے اور کہتے تھے یا محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے محمد ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ بے شک اللہ ایک ہے، اور گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی محمد اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ صح، تم نے صحیح کہا۔ ٹھیک، اب وہ کیا ہوتے تھے؟ صحابہ۔ جی وہ صحابی بن جاتے تھے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے بارے میں سفارش کریں گے کہ یہ میرے صحابہ ہیں، انہوں نے میرے سامنے کلمہ پڑھا تھا۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ میرا آپ کا عقیدہ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر کے اندر حیات ہیں، اور جو بندہ وہاں جا کر سلام کرتا ہے، کلام کرتا ہے، اس کو سنتے ہیں۔ تو جب ہم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کے سفر کر کے جائیں گے اور وہاں جا کر سلام پڑھیں گے، کلمہ پڑھیں گے، دہرائیں گے، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنیں گے، اور جب سنیں گے تو قیامت کے دن کہیں گے پیارے اللہ یہ میرا امتی میری قبر پر آیا تھا اور اس نے میرے سامنے سلام کیا، میرے سامنے کلمہ پڑھا، میری شہادت پیش کی، آپ کی توحید پیش کی، اور میں اس پر گواہ ہوں۔ چنانچہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ تو محبوب فرما رہے جب تم مکہ آؤ، جب تم حج کرنے مکہ آؤ تو میری قبر پر بھی وہاں بھی آنا، مدینہ منورہ بھی آنا، اور اگر تم نہیں آؤ گے تو تم میرے اوپر بڑا ظلم کرو گے۔ کیا مطلب؟ یعنی تم نے مجھے موقع ہی نہیں دیا اس بات کا کہ میں تمہاری طرف سے شفاعت کروں۔ تم آتے، کلمہ پڑھتے، مجھے سلام کرتے، تو میں اس کو جو ہے دلیل بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرتا کہ میرا امتی میری قبر پر آیا تھا، میرے سامنے اس نے سلام کہ میں نے سنا۔
تو تم نے مجھے اس کا موقع نہیں دیا تو ہائے تم نے مجھ پر بڑا ظلم کیا. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت ہے اپنی امت سے. اس لیے دوستو جب بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر اللہ پاک جانے کا موقع عطا فرمائے تو ہمیں چاہیے کہ وہاں جا کر ہم کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نیز الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. اس طرح سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرے. اور اگر اتنے سارے الفاظ عربی کے انداز کے نہ آتے ہوں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ طاق مرتبہ یہی پڑھ لیں. سمجھ میں آیا نا؟ اس کے علاوہ دوستو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کھڑے ہو کر ہم اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معافی کی درخواست کریں. قرآن پاک میں تذکرہ ہے کہ اگر وہ لوگ آپ کے پاس آتے اور آپ سے معافی مانگتے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا، بہت زیادہ معاف کرنے والا، قبول کرنے والا پاتے. معلوم ہوا یہ آیت جس طرح سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کے اندر تھی آج بھی اپنی جگہ پر اپنی معنویت رکھتی ہے. لہٰذا امت کو چاہیے کہ وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی معافی کی درخواست کریں. نیز دوستو جب مدینہ منورہ سے رخصت ہوں تو یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ پیارے اللہ آپ بھی کریم ہیں اور آپ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کریم فرمایا ہے. بخشش کے لیے تو ایک بھی کافی تھا، نجات کے لیے تو ایک بھی کافی تھا، ایک کا سہارا بھی کافی تھا. یہ تو دو کریموں کے درمیان میں آج کھڑا ہوں اور اب بھی اگر بخشش نہ ہو، نجات نہ ہو کہ اللہ مجھ سے بڑا محروم اور کون ہوگا. اللہ مجھے ایسی ڈبل محرومی سے حفاظت فرما اور اللہ آپ مجھے بخشے ہوئے گنہگاروں میں شمار فرما کر اپنے وطن واپس لوٹائی. بہرحال بہت مبارکبادی کے قابل ہیں وہ لوگ جو سفر حج پر جاتے ہیں، سفر عمرہ پر جاتے ہیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری پاتے ہیں اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس مقام پر سرزمین پر کچھ مدت ٹھہرنے کا اللہ پاک موقع عطا فرماتے ہیں. اگر اللہ پاک نے وسعت عطا فرمائی ہے تو جانا چاہیے، بلکہ وسعت تو کیا، یہ سفر اور اس کی فضیلت تو ایسی ہے جس کے پاس وسعت نہیں ہے تڑپتا اس کا بھی دل ہے. اگرچہ حج فرض تو ہے مالداروں پر لیکن اس کے لیے تڑپتا ہر کوئی غریب بھی ہے اور تڑپنا بھی چاہیے، اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، کوششیں بھی کرنی چاہیے، اس کے لیے اسباب بھی بنانے چاہیے. میرے بڑے اساتذہ نے، بزرگوں نے ہماری جو تربیت فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ بزرگوں کا یہ تجربہ ہے اگر کوئی بندہ ایک لفافہ تیار کرے اور اس کے اوپر لکھ لے کہ پیارے اللہ میں آپ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اور اس کی زیارت کے لیے جتنے اسباب و وسائل ہوتے ہیں اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ عبارت لکھ کر اس کے اندر کچھ نہ کچھ ڈالتا رہے ہر مہینے. یہ جب بھی اللہ پاک وسعت عطا فرمائیں، روپیہ 2 روپیہ 100 روپیہ جو بھی اس لفافے کے اندر ڈالتا رہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ بہت جلد از جلد اللہ پاک اس کو حج کی توفیق عطا فرماتے ہیں، حج کی توفیق عطا فرماتے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. بہرحال خلاصہ سفر کے طور پر اس عاجز نے آپ کے سامنے یہ چند باتیں پیش کی. ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننے کا نام ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے. اللہ کے حکموں کو ماننا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس پر عمل کرنا، یہ ہے پورے دین کا خلاصہ، یہ ہے پورے دین کا خلاصہ. اور سفر حج، سفر عمرہ، اس اللہ تعالیٰ کے ان احکام کو سمجھنے کے لیے یہ ہمارے لیے کافی درجہ رکھتا ہے. اس کے اندر کافی کچھ اہمیت ہے، اس لیے کہ جب آدمی اپنی آنکھوں سے ان مقامات کو دیکھتا ہے، وہ ان طریقوں کو دیکھتا ہے. اب ایک عقل مند آدمی پتھر کو پتھر مار رہا ہے، شیطان کا جو جمرہ ہے پتھر کا بنا ہوا ہے. ایک عقل مند آدمی، اور عقل مند کون ہے؟ سائنٹسٹ بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، فقیہ بھی ہے، قاری بھی ہے، عابد و زاہد بھی ہے، عارف باللہ ہے، اور دنیا کے اعتبار سے سائنٹسٹ بھی ہے، لیکن عقل مند آدمی ہے اور پتھر کو پتھر مار رہا ہے. تو بظاہر تو یہ بیوقوفی کی حرکت معلوم ہو رہی ہے، لیکن چونکہ حکم ہے اللہ کا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ کر کے دکھلایا، لہٰذا ہم اب اپنی عقل کو پیچھے چھوڑ دیں گے اور عقل کی ترازو کو ہم نہیں پرکھیں گے اور سیدھے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں گے. ٹھیک.
اسی طرح میدانوں میں ٹھہر کر عبادت کرنا، بھائی ایئر کنڈیشن میں ادا کرتے، گھر میں ادا کرتے، میدان میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کعبۃ اللہ کے ارد چمٹے رہتے، حرم کے کونے پکڑے رکھتے، یہی رہتے، وہاں دھوپ کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں تڑپنے اور پسینہ بہانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن نہیں، اللہ کا حکم ہے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور مخصوص وقت ہے، لہٰذا جیسا جیسا کہا گیا ہے ویسا ویسا کریں گے، اور جیسا جیسا کہا گیا ویسا ویسا کرنے میں ہماری کامیابی۔ تو یہ خلاصہ یاد رہے گا دوستو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ حضرات آئے تھے اور انہوں نے درخواست پیش کی کہ ہم توبہ طائب ہو کر زندگی صاف ستھری گزارنا چاہتے ہیں، تو یہ عاجز توبہ کی کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، یہ کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے۔ ہلکے پھلکے معمولات ہیں ابتدائی، وہ یہ کہ 3 تسبیح صبح میں اور 3 تسبیح شام میں پڑھیں، ایک تسبیح استغفار کی، ایک دوشریف کی، ایک تیسرے کلمے کی۔ 40 دن اس کا معمول کریں، اس کے بعد مجھے اطلاع دیں، یہ جب بھی ملاقات ہو، یہ جیسے بھی رابطہ ہو سکے، اور بتائیں کہ 40 دن مکمل ہوئے ہیں اور 3 تسبیح کا ہم نے عمل پورا کیا ہے۔ اب ان کے ذکر میں اضافہ کریں گے یا ذکر کا طریقہ بدلیں گے، یہ ان کی کیفیت پر اور ان کے سوال جواب پر موقوف ہے، لہذا اطلاع فرمائیں۔ نیز قرآن پاک کی تلاوت پاؤ پارا آدھا پارا جتنا ہو سکے روزانہ اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ نمازوں کا اہتمام کریں، سنن و نوافل کے اہتمام کے ساتھ، اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف میں پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔
ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے. کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے. سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو اور بندوں کا تیرے سوا کون ہے. لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب. ہاتھ اٹھا لیجیے دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین. اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں. ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے. اے میرے پیارے رب، اے میرے سونے رب، اے میرے اچھے رب، اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے. اللہ مہربانی فرما دیجئے، اللہ مہربانی فرما دیجئے. میرے پیارے اللہ، آپ نے سچے کلام کے اندر، یا اللہ آپ ہمارے سچے رب ہیں، آپ نے سچے کلام کے اندر سچے فرشتے کے ذریعے سچے نبی پر یہ پیغام بھیجا، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اللہ جی آپ نے فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اللہ آپ کے وعدے جھوٹے نہیں ہیں، اللہ آپ کے وعدے جھوٹے نہیں ہیں، آپ کے الفاظ جھوٹے نہیں ہیں. میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب، ہم آپ سے ایک تمنا آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اپنی ایک ضرورت پیش کرتے ہیں. اللہ اس کا ملنا ابھی ضروری ہے اور ہم سب کو ملنا ضروری ہے. ہم سب کے سب محتاج ہیں اور وہ تمنا یہ ہے میرے پیارے اللہ آپ ہمیں معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے اور ابھی معاف کر دیجئے، ابھی معاف کر دیجئے اور سب کو معاف کر دیجئے، سب کو معاف کر دیجئے. اللہ جی اگر آپ سب کو معاف کر دیں گے آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی، اور اگر آپ میرے پیارے اللہ اگر آپ سب کو معاف فرما دیں گے آپ کی شان میں کمی نہیں آئے گی، اور بندے آپ کے مقرب بن جائیں گے، آپ کے محبت کرنے والے بن جائیں گے، بندوں کا کام بن جائے گا، بندوں کا کام بن جائے گا. اللہ کام بنا دیجئے نا، اللہ جی کام بنا دیجئے. اللہ جی معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے. اللہ جی معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے. پیارے اللہ معاف کر دیجئے. اب تو نوجوان بچے گناہ کر کر کے عاجز آ چکے ہیں، اب تو اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی ہے، اب تو ٹوٹ چکے ہیں، اب تو اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی ہے، اب تو اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں تو نفرت ہوتی ہے، اپنے وجود پہ نظر ڈالتے ہیں تو نفرت ہوتی ہے. اے میرے پیارے اللہ، نفس و شیطان مایوسی کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم چاہے جتنی توبہ کر لو تم کبھی سدھرنے والے نہیں ہو، تم کبھی اللہ کے ولی بننے والے نہیں ہو. میرے پیارے اللہ شیطان مایوس کر رہا ہے، نفس مایوس کر رہے ہیں. میرے پیارے اللہ آپ ہمت دے دیجئے، آپ ہمت دے دیجئے، آپ توفیق طاعت دے دیجئے. یا اللہ آپ معاف فرما کر اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لیجئے. میرے پیارے اللہ محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے، محروم نہ فرمائیے. میرے پیارے اللہ آپ کے پاس نعمتوں کے خزانے ہیں اور آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں. پیارے اللہ بچہ تیار ہو کر نہا دھو کر بستہ بغل میں دبا کر اسکول کی طرف جاتا ہے، چند قدم چل کر واپس آتا ہے. ابو پوچھتے ہیں بیٹا کیوں واپس آئے؟ ابو میرے پاس پین نہیں ہے، میرے پاس قلم نہیں ہے، گم ہو گیا ہے، یہ ٹوٹ گیا ہے، یہ تو آپ پیسے دے دو میں دکان سے راستے میں خرید لوں گا، اور نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس ہو تو وہ دے دو. باپ اٹھتا ہے الماری سے قیمتی قلم نکالتا ہے، بیٹے کو دیتا ہے، بیٹا یہ میرے لیے ایک زائد چیز ہے، مجھے آج کل اس کی ضرورت نہیں ہے، لو بیٹا یہ بہت قیمتی قلم ہے لیکن تم میرے نزدیک اس سے زیادہ قیمتی ہو، پڑھو اور آگے بڑھو. پیارے اللہ باپ قیمتی قلم اپنی ضرورت سے زائد بچے کو دے کر خوش ہو جاتا ہے. اے میرے پیارے اللہ آپ کے پاس نعمتوں کے خزانے ہیں
اور آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں، آپ دے کر خوش ہو جائیے، آپ دے کر خوش ہو جائیے، آپ دے کر خوش ہو جائیے، آپ دے کر خوش ہو جائیے۔ میرے پیارے اللہ، آپ نے جنت بنائی ہے دینے کے لیے، آپ نے نعمتیں بنائی ہیں دینے کے لیے، اور اللہ ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے۔ اللہ دے دیجئے نا، اللہ دے دیجئے، اللہ دے دیجئے، اللہ جی دے دیجئے، اللہ جی دے دیجئے۔ پیارے رب، دیکھا بچہ ضد کرتا ہے ابو سائیکل چاہیے، باپ سائیکل دلواتا ہے اور پوچھتا ہے بیٹا تمہیں چلانی آتی ہے؟ ابو نہیں آتی۔ باپ کہتا بیٹا میں آپ کو سکھاتا ہوں، چلو بیٹھو، ہینڈل پکڑو اور دیکھو سامنے کی طرف دیکھو، دائیں بائیں اپنی نظر مت لے جاؤ، بس ٹائر پر سامنے نظر رکھو، اور پیچھے سے مضبوطی سے باپ سنبھال لیتا ہے۔ بچہ چند قدم چلتا ہے، باپ چپ چاپ چھوڑتا ہے، پھر پکڑتا ہے، گرنے سے سنبھالتا ہے، یہاں تک کہ بچہ سیکھ جاتا ہے، اس کے بعد اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ میرے پیارے رب، بچہ سائیکل کا اہل نہیں ہوتا کیونکہ وہ سیکھا ہوا نہیں ہوتا، لیکن باپ اس کے مانگنے پہ اس کو دے دیتا ہے، اور جب نہیں آتی تو باپ اس کو چلانا سکھاتا ہے، پھر مکمل اس کے حوالے کرتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، محبت دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، یقیناً ہم ان نعمتوں کے لیے نااہل ہیں، لیکن نااہل کو اہل بنانا بھی تو آپ ہی کا کام ہے۔ اللہ اہل بنا کر دے دیجئے، اللہ اہل بنا کر دے دیجئے۔ جس طرح باپ اپنے بچے کو سائیکل کا اہل بناتا ہے، اس کے بعد اس کے حوالے کرتا ہے، اللہ آپ ہمارے ربا ہیں، آپ ہمیں اہل بنا کر ان نعمتوں کو ہمارے حوالے کر دیجئے، اور ہمیں ان نعمتوں کے ملنے کے بعد اپنے قرب کا ذریعہ بنا کر ان نعمتوں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ جی، اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ اپنے دل کے اندر بہت سی تمنائیں، مرادیں چھپا کر اور دبا کر بیٹھے ہیں، مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ سب کے دلوں کے اندر غموں کے پہاڑ ہیں، سب کے دلوں کے اندر ایک لاوا ہے، سب کے دلوں کے اندر ایک غم ہے، ایک درد ہے۔ پیارے اللہ، کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ یا اللہ، سب کے دلوں کی تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما، اولاد کی دکھوں سے حفاظت فرما، اولاد کو فرما بردار بنا، نیکوکار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ نیکی اور تقوی اور طاعت کی طرف چلنے والا بنا، یا اللہ نفس و شیطان کے راستے سے ہٹنے والا بنا، یا اللہ اپنی محبت والے راستے پر چلنے والا بنا، راتوں کو جاگ کر گڑ گڑانے والا بنا۔ میرے پیارے اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ یا اللہ، اس محفل میں دور دراز سے لوگ سفر کر کر کے آئے ہیں، مہنگا ڈیزل مہنگا پیٹرول پھونک کر آئے ہیں، مہنگے کرائے ادا کر کر آئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، موج مستی کے لیے سفر کرنے والے بہت، عیش و عشرت کے لیے سفر کرنے والے بہت، گناہوں کے لیے سفر کرنے والے بہت، آپ کی محبت میں سفر کرنے والے بہت کم۔ یہ سب کے سب آپ کی محبت میں چل کر آئے ہیں۔ آنے کو قبول فرما، بیٹھنے کو قبول فرما، سننے سنانے کو قبول فرما، عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سفر میں جانے کو قبول فرما۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مظاہر اسلامیہ، وہ خانقاہیں جو اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے اور اقامت دین کے لیے جتنے شعبے کام کر رہے ہیں، اللہ سب کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ دوستو، انتظامی امور کے اعتبار سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ حضرات جب بھی تشریف لائیں، خانقاہ میں مجلس کا جو دن مقرر ہوتا ہے ہفتوں میں یا مہینے میں، تو آپ یہاں کی انتظامیہ کا جو نمبر ہے اس پر فون کر کر اطلاع کر کے آئیں۔ کئی مرتبہ بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے، خاص طور سے سمجھدار بچے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اطلاع نہیں کرتے، تو انتظام میں بہت بڑی دشواری ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن کے اعمال، یہ مجلس، یہ بیان، یہ سب چیزیں ایک محدود وقت پہ ہوتی ہیں۔ اب کئی مرتبہ کھانا ختم ہو جاتا ہے، اور ختم کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اطلاع نہیں کی تھی، تعداد معلوم نہیں تھی۔ اب کھانا دوبارہ اس کو تیار کرنا ہے، پھر کھلانا ہے، تو بہرحال جو عملہ ہے کام کرنے والا، اس کو بھی تو اعمال کرنے ہیں، ان کو بھی تو اپنی تسبیحات پوری کرنی ہے، ان کو بھی تو نوافل پڑھنے ہیں، ان کو بھی تو سنتوں کو ادا کرنا ہے، تلاوت کرنی ہے۔ لہٰذا ایسی بوصولی ہرگز نہ کریں، پہلے سے اطلاع کریں، تعداد بتائیں، کہاں سے آ رہے ہیں، مقام بتائیں، تاکہ انتظامی امور میں سہولت رہے۔ جزاکم اللہ۔